للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جمعۃ الوداع کے پاکیزہ دن میں اپنے ذکر اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف، آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ اور ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہماری اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنے محبوب پاک کے وعدہ کاملہ کے مطابق آخرہ اتقم من النار اس عشرے کی خصوصی برکت کے حوالے سے ہم سب کو نار دوزخ سے آزادی نصیب فرمائے، اور اس آخری جمعے کی بے مثل گھڑیوں کی بے مثل برکتوں کا صدقہ میرا مالک ہم سب کو اس جہان میں برکتوں سے، رحمتوں سے، عزتوں سے سرفراز فرمائے. معزز سامعین، جو احباب رمضان المبارک کے پاکیزہ دنوں میں ہر جمعے پر حاضر ہوتے رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہے کہ سوائے پچھلے جمعہ شریف کے، جو کہ خاص طور پر مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم شہادت پر آیا، 21 رمضان پر آیا، اس جمعے کے علاوہ پچھلے جتنے جمعے رمضان شریف کے گزرے اور اس سے پہلے 1-2 جمعے شعبان شریف کے جو رمضان کی آمد کے حوالے سے تھے، ان میں ہم نے رمضان اور روزہ ان کی عزتوں برکتوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں، روزے کی برکتیں کیا ہیں. پھر وہ عرس مولا علی پاک کا پاکیزہ دن آیا اور خاص طور پہ بارگاہ مولائے کائنات میں اس محفل میں سلامی پیش کی گئی. آج رمضان المبارک کا اس سال کے حوالے سے آخری جمعہ ہے. ہو سکتا ہے کل روزہ بھی آخری ہو، یا اللہ کریم کرم کرے ایک دن اور عطا فرما دے اتوار کا. یہ اس کی مہربانی ہے، چونکہ
شرعی اور قمری کیلنڈر کے مطابق ہر اسلامی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے مالک 30 والی مہربانی کر دے، یہ بھی اس کا نظام ہے۔ آج چاند، کل شام کو چاند نظر آ جائے تو کل ایک دن ہمیں رمضان کا نصیب ہو، روزے کا نصیب ہو۔ تو اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رمضان شریف کی آخری گھڑیاں ہیں، آخری 1 یا 2 روزے ہمارے حصے اور نصیب میں آ سکتے ہیں۔ 28 دن گزر گئے، اللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اس مہینے کی نہ قدر کی، نہ روزے کی عزتیں کی، نہ وہ رحمتیں لوٹیں جو رحمتیں یہ مہینہ لٹانے کے لیے آیا ہے۔ فقیر کی یہ خواہش ہے کہ اگرچہ دن 1 یا 2 رہ گئے ہیں، لیکن میرے مالک کا وعدہ ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، جب بھی کوئی صدا لگاتا ہے میری رحمت اس کو جواب رحمت عطا فرماتی ہے۔ اگرچہ یہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن اس کا پھر بھی وعدہ ہے بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا، جہاں بھی ہے لوٹا، جب بھی ہے لوٹا، ہر دروازہ تجھے کبھی بند کبھی کھلا ملے گا۔ مالک کہتا ہے میرا دروازہ تجھے کبھی بند نہیں ملے گا، تو لوٹ آنا، لوٹ آئے گا تو میرا دروازہ کھلا ہوگا۔ تو ان چند مختصر سی گھڑیوں میں بھی ہم لوٹ آنے کی اگر کوشش کر لیں اور قدر کر لیں کہ یہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ لوٹ آنا اور یہ چند لمحوں کی قدر کرنا بھی اگرچہ محنت کے حوالے سے تو بڑا نہیں، لیکن اس کی رحمت کو محنت اتنی نہیں چاہیے ہوتی، اس کی رحمت کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ بہانے دیکھ کے مہربانیاں کر دیتا ہے۔ تو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس نشست میں ایک خاص پیغام اور ایک خاص فکر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان شریف اور صوم یعنی روزہ، اس کی اہمیتیں اور فضیلتیں کیا ہیں، اور ایک خاص چیز جو میں نظر کرنا چاہتا ہوں جو جمعۃ الوداع پہ لازمی حق بنتا ہے وہ یہ کہ رمضان اور روزہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اور صرف یہ نہیں، وہ جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ رمضان اور روزے سے جو سبق ملتے ہیں، جو اس مہینے سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، جو یہ مہینہ سبق پڑھانے کے لیے آیا ہے، وہ سبق اور اس مہینے اور روزے کی بخشی ہوئی نصیحتیں کیا ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے ہم نے قرآن مجید کے پاکیزہ الفاظ کی روشنی میں ان کی برکتوں کو سننے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کی۔ آج جس آیہ مبارکہ کو میں نے بطور خاص عنوان گفتگو بنایا ہے، اس آیہ مبارکہ کا حسن یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے او بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دیکھو نا کہ میں نے تم کو کیا کیا نعمت عطا کی ہے۔ تو نعمت کی کیفیت جاننا تو بعد کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے میری دی ہوئی نعمتوں کی گنتی کرنے کے بھی قابل نہیں ہو سکتے۔ لا تحصوها، تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ وہ جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے، اور پھر رسول کے وسیلے سے جو کمال کی نعمتیں نصیب ہوئی ہیں
ان میں پہلی نعمت اللہ نے ایمان کی عطا کی ہے، دوسری نعمت اللہ نے قرآن کی عطا کی ہے، تیسری نعمت اللہ نے رمضان کی عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہاری گنتیاں چھوٹی ہیں، اس کی رحمتیں بڑی ہیں، تعداد بڑی ہے، کیفیت بڑی ہے، کمیت بڑی ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو نعمت اور رحمت کے ساتھ تعلق ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، او میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں، صاحب ایمان لوگوں، خبردار ہو جاؤ، أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، تمہارے پاس رمضان کا رحمتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ اس بات میں حسن کیا ہے کہ ساری کائنات محمد کی آمد کا اعلان کرتی ہے، حضور کی تشریف آوری کے تذکرے عرش و فرش پر ہوتے ہیں، شان تو ہے نا رمضان کی کہ اس کی آمد کا اعلان زہرا پاک کا بابا فرما رہا ہے۔ ایک یا دو دن رہ گئے ہیں اس کی پاکیزہ ساعتوں کے، ذہن میں رکھیں یہ کتنی بڑی شے ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں رمضان آ گیا ہے، شہر رحمت و شہر برکت، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے رحمت کا مہینہ بھی بنایا ہے، اللہ نے برکت کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ اندازہ کرو، جس کو ایک فقیر برکت والا کہے اس کی برکت کا حساب نہیں ہوتا، جسے نبیوں کا پیر برکت والا کہے اس کی برکت کا حساب کیا ہو جائے۔ اور سرکار نے فرمایا اس کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہو کیا ہے؟ ایک ایک لفظ میں حسن کی حد ہے، معنی کا سمندر ہے۔ سرکار فرماتے اس کی پہلی برکت یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا اس کی قدر کرتا ہے، اللہ کریم کی رحمت اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، رحمت اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے، چاروں طرف سے رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ ارے چاروں طرف سے جو چیز آ جائے آپ اچھی طرح جانتے ہو، ایک تو اس کا کام گھیرنا ہوتا ہے، دوسرا کام اس اندر والے کو باہر والوں سے بچانا ہوتا ہے۔ اب رحمت خدا جب گھیرا لے لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو اس رحمت کے اندر آ جاتا ہے، یہ رحمت ہمیشہ کے لیے اسے آنے والی زحمتوں سے محفوظ کر دیا کرتی۔ اچھا صرف یہی نہیں فرمایا، اگلا جملہ فرمایا اس کی دوسری بڑی رحمت یہ ہے، اس نعمت کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے، یہ جو رمضان والی نعمت ہے اس کا دوسرا بڑا حسن یہ ہے، یستجیب فیہ الدعاء، فرمایا اس مہینے کی دوسری کمال کی رحمت، کمال کی نعمت، کمال کا احسان اس کا یہ ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے شرائط دعا کے ساتھ اور خلوص اور للہیت کے ساتھ، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اس مہینے میں کی ہوئی دعا کو استجابت، قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ دو حسن اس حدیث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آ گئے کہ رحمت گھیر لیتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا حسن میرے نبی نے جو بیان فرمایا، فرمایا وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، یہ وہ رحمت بھری گھڑیاں ہیں جن میں کوئی اپنی غلطیوں کو اگر مٹوانے کی چاہت رکھے، مٹوانے کا ارادہ کرے، تو یہ ایسی گھڑیاں ہیں جو غلطیوں کو باقی نہیں رہنے دیتی، یحط الخطایا، کی ہوئی غلطیوں کا نام و نشان تک مٹوا دیتی۔ حتیٰ یحطو کا مطلب ہوتا ہے ایسے مٹا دینا کہ ان کا نشان تک نہ رہے، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یعنی رمضان کی گھڑیوں میں اگر کوئی اپنے گناہ معاف کروانا چاہے، اس کا دل بنے کہ میں معاف کرواؤں، تو یہ ایسا سمندر ہے کہ باقی کچھ نہیں رہنے دیتا غلطیوں میں سے، ہر غلطی کو مٹوا دیتا ہے، اس کے نام و نشان تک کو مٹوا دیتا ہے۔
اور اگلی بات اگر سنیں گے تو بہت سے چھپے ہوئے راز اور خاص حکمتیں نظر آئیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، یہ بات اب بندہ اجر جاننے والا نہیں سمجھ سکے گا، یہ بات اب بندہ وہ سمجھ سکے گا جسے محبت کے رشتے کی رنگت نصیب ہے، جسے یار کی محبت کا رنگ نصیب ہے نا، وہ اب اس شان کو سمجھے گا۔ حضور فرما رہے یہ رمضان وہ خاص مہینہ یباہی بکم ملائکتہ، اللہ فرشتوں کا جلسہ کر کے، سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے رمضان کے مہینے میں امت محمدی کے روزے داروں پر فخر فرمایا کرتا۔ اور اس کی تشریح میں جو امام نبوی نے لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا کیا کمال کر گئے، فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک کے امتیوں روزے داروں پر رمضان کی عزت کرنے والوں پر فخر کرنے کا بھلا مطلب کیا ہے؟ فخر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے او فرشتو تم تو کہتے تھے، او آدم والے دہڑے دے بڑھنے والی کہانی پیڑا سپارہ پیڑا پا، تم تو کہتے تھے کہ نہ بنا، یہ فسادی ہوگا، خون ریزیاں کرے گا، ڈکیتیاں مارے گا، ہم ہیں نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم ہیں نا تیری تقدیس بیان کرنے والے۔ او رب تعالی رمضان میں فرشتوں کو اکٹھا کر کے انہیں مخاطب کر کے کہے گا او تمہیں میں نے نفس نہیں لگایا، تمہیں میں نے بھوک کی مجبوری نہیں دی، تمہیں میں نے پیاس کی مجبوری نہیں دی، تمہارے ساتھ میں نے نفس شیطنیت والا نہیں لگایا، پھر تم نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن فخر ہے مجھے اپنے ان بندوں پر جنہیں میں نے بھوک کی مجبوری بھی دی ہے، پیاس کی مجبوری بھی دی ہے، نفس بھی لگایا ہے، لیکن دیکھو تو صحیح وہ نفس اور ہوا کے بندے نہیں بنے ہوئے، اپنے خدا کے بندے بنے ہوئے بیٹھے۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں پر، اور تسی کتھے تھے کتھے، تو انت مجبوری کوئی نہیں، تو انت بھوک لگنی ہی کوئی نہیں، تو انت ترے لگنی ہی کوئی نہیں، ویکھدا منہ بیچارے دا ترے نال کیویں ہوئے ہے، بھوک نالی دی کی حالت ہے، ادھے طبی جڑیاں ضرورتاں نہیں وہ کس حد دیاں نے، لیکن پھر بھی کلا بہ کے ہن ویدا بھی کوئی نہیں سو پیا، کھاندا بھی نہیں، پیندا بھی نہیں، غلط عمل بھی نہیں پیا کردا، تے اے کتھے تسی تہاں تے ضرورت ہی نہیں، تہاڈی طبی تقاضا ہی نہیں، ادھے سارے تقاضے ہیں، لیکن پھر بھی ہر ضرورت نو پیچھے کر رہا ہے، میری اور میرے محبوب دی محبت نو اگاں کر کے زندگی گزار۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوسری مجلس پاک، دوسرا فرمان عالی شان، رہ گئی ہیں چند گھڑیاں قدر کر لو، رہ گئے ہیں چند لمحے اس کے قدر کر لو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جہاں اللہ نے مجھے سارے نبیوں سے بے مثلیت عطا کی ہے نا، وہاں اللہ نے میری امت کو بھی ساری امتوں سے بے مثلیت عطا فرمائی۔ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ اس حدیث کا ہو یا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ہو یا انما نرید اللہ لوجہ انما نطعمکم لوجہ اللہ والی آیت ہو، وہ ایک بڑا خاص ترجمہ کرتا ہے، اور وہ ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ آدھا پیا ایک کام سونیا میں تیرے منہ کیتا ہے، اے تیرے منہ کیتا ہے، ساڈے متھے کیڑی پھلی ہے کہ اسی خصوصی ہو جائیے، اسی خصوصی خیر امتن ہو گئے ہاں تے سونے دے منہ خیر امتن ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میری امت کو بھی اللہ نے خصوصی شان دی ہے، اور رمضان کے حوالے سے فرمایا 5 شانیں، کتنی 5 شانیں اللہ نے رمضان میں میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہے جو اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی اور امت کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ 5 شانیں
رمضان میں فی رمضان خمس خصال اوتیت خمس خصال فی رمضان، حضور فرماتے ہیں 5 خصلتیں، 5 شانیں، 5 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک ہر نبی کو سلام، ہر نبی کی تابع دار امت کو سلام، ہر نبی کو سلام، ہر نبی کی تابع دار امت کو سلام۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کسی کو یہ 5 شانیں اللہ نے کسی امت کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ پہلی شان، توجہ کر، روزے ان پہ بھی فرض تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے ان پر فرض نہیں تھے، لیکن روزوں کا یہ اجر اور یہ بدل انہیں کے حصے میں نہیں آیا جو اللہ نے حضور دے منہ ساڈے حصے وچ رکھ چھڑے ہوئے۔ فرمایا پہلی شان رمضان میں جو اللہ میری امت کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک۔ فرمایا رمضان کا بندے نے روزہ رکھا ہو، دن بھر بھوکا رہے، پیاسا رہے، شام کے وقت اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے جسے عرف عام میں تو ہم بدبو کہتے ہیں کہ اچھی بو نہیں ہوتی، ظاہری باتیں نہیں ہوتی، لیکن حضور فرماتے ہیں میری امت کو یہ بے مثلیت حاصل ہے کہ نکلتی تو ظاہری طور پر ان کے منہ سے بدبو ہے، اچھی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے، خالی معدہ ہوتا ہے، پیاس اور بھوک ہوتی ہے، تو نکلتی تو ان کی بدبو ہے، لیکن شان ان کی یہ اطیبو عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو بڑی کمال کی خوشبو ہوتی ہے، میٹھی میٹھی، آہستہ آہستہ اور ایور لاسٹنگ ہوتی ہے، کافی دیر رہتی ہے۔ کستوری اب تو ملتی نہیں ہے، بہت کم ملتی ہے، لیکن بڑی خاص خوشبو ہے کستوری کی۔ حضور فرماتے ہیں کستوری کی خوشبو اتنی اچھی درجے کی نہیں ہوتی جتنی روزے دار کے منہ سے شام کے وقت رمضان میں نکلنے والی بدبو کو عزت خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ اب اس پر محدثین نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور وہ بات سمجھ میں آ جائے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ آتی بو ہے، آتی تو بدبو ہے، اللہ خوشبو سے بھی بہتر کہہ رہا ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ بھئی اللہ یہ کہہ دیتا کہ مجھے قبول ہے تو ٹھیک ہے، مجھے یہ ہے پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ ریح المسک کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا نہیں بنتا۔ یہ کیوں حضور نے کہہ دیا کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک؟ تو اس کا جواب محدثین نے محبت کے رنگ میں عطا فرمایا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب ٹوپی ٹیڑھی بھی پہنے نا، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے، محبوب پگ ڈگی بھی بنی ہوئی ہوئے نا تے او سدھیاں پگاں والےاں نالوں ڈھیر سونی لگدی ہے، پگ ڈگی بھی بنی ہوئے نا تے سدھیاں پگاں والےاں نالوں سونی لگدی ہے۔ ہاں رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، محبوب لنگڑا کے بھی چلے تے ویکھنے چ دوجیاں تے لنگڑا صحیح ہوندا ہے نا، تے جن محبت ہوے ان اس چال وچ بھی ناز تے ادا محسوس ہوندی۔ مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں یہ جو لیلا اور مجنو والا قصہ ہے نا، مولانا روم نے اس پر بڑا خوبصورت بات فرمائی کہ لیلا کو کسی مجنو کے باپ کے وزیر نے دیکھا، مجنو چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، امیر عرب کا بیٹا تھا، قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، تو اس کے وزیر نے لیلا کو دیکھا تو لیلا کا رنگ کاڑا سی، ویکھنے کو اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ مولانا روم کا بڑا خوبصورت شعر کہ جب وزیر نے اسے دیکھا تو لیلا کو کہا دیگر از خوباں تو افزون استی، کہ لیلا تیرے نالوں تے دوجیاں بڑیاں سونیاں، دوجیاں عورتاں نالوں تو سونی تے کوئی نہیں، کالی ہے، رنگ تیرا سونا کوئی نہیں، تے یہ ساڈے بادشاہ دا پتر مجنو ہو گیا تیرے پیچھے، دیگر از خوباں تو افزون استی، دوجیاں بیبیاں ہو سکے سونیاں تیرے نالوں ڈھیر ساریاں، تو انہاں نالوں ود تے کوئی نہیں۔ تے اس جواب دیتا اس نے کہا گفت خامش تو جو مجنو نیستی، میرے رنگ کالے چٹے والے رولن تو نہ پو، تیرے کول مجنو والی ویکھن والی اکھ جے کوئی نہیں، تیرا رشتہ ہے محبت میرے ساتھ نہیں ہے نا،
محبت ہوتی تو میں تجھے کالی نظر نہ آتی، محبت ہوتی تو میرا رنگ کالا نہیں تجھے سب سے اچھا نظر آتا۔ محدثین فرماتے ہیں رمضان میں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کے روزے دار کو صرف بندے والی ڈگری نہیں دی، رمضان میں اللہ نے محمد کے امتی کو اپنے محبوب والی ڈگری عطا کر دی ہے۔ تو جب امت محمدی کا روزے دار خدا کا محبوب بن جاتا ہے نا، تو جب کوئی محبوب بن جائے پھر اس کی ڈنگی پگڑی دوسروں سے اچھی لگتی ہے، آتی تو اس کے منہ میں بدبو ہے لیکن اللہ کہتا ہے کستوری سے زیادہ اچھی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اب میرے یار کی امت کا امتی یہ صرف میری بارگاہ میں امتی بن کے نہیں آ رہا، یہ تو میرا محبوب بن کے آ رہا۔ اطیب من ریح المسک، یہ شان ہے اس پاک مہینے کی کہ یہ تمہیں عبد سے اٹھا کے عبدہو کی منزل کی طرف لے جاتا ہے، یہ تمہیں بندے کی منزل سے اٹھا کے محبوب کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا رنگ ہے رمضان کا، کیا نعمت ہے رمضان کی۔ اور اگلا جملہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جو 5 خاص خصلتیں، خاص بے مثلیتیں میری امت کو حاصل ہوتی ہیں، اگر ابھی بھی میری یہ اطیب عند اللہ من ریح المسک والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے اعظم مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ شعر یاد ہو گیا تو آپ کو یہ خصلت سمجھ میں آ جائے گی۔ اعظم مرحوم کہا کرتا تھا محبوباں اتے نکتہ چینی، محبوباں اتے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، یعنی کوئی کہے کہ میرا محبوب بھی ہے اور وہ دے وچوں نقص بھی لبن، مڑ ایک گل ہے یا محبوب کوئی نہیں یا وچوں نقص نہیں دستا۔ حبو کل شیء یوما و یسم، عربی زبان کا بہت بڑا مقولہ ہے، فرمایا جب تمہیں محبت ہوتی ہے تو یہ تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے، یہ تمہیں بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اندھا کا میں کہا مطلب کہ تمہیں یار کا کوئی نقص نظر نہیں آتا، بہرے کا کیا مطلب کہ تم یار کا گلہ نہیں سن سکتے ہو۔ تو قبلہ محبت کا اصول یہ ہے محبوباں اتے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نے، بڑا فکرہ آگے اعظم، اصل منافق جانی اس نو، او جھوٹے پیار جتاؤندا اے دسیا سانو عشق دے مفتی، او موڑ موڑ اے فرماؤندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہے، اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر ہے، بدبو لیکن خوشبو کے درجے پر پہنچ گئی، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت محبت اور محبت رحمت کے گھیرے میں رکھ لیا، تم محبوبیت کے درجے میں آ گئے ہو۔ حضور نے فرمایا رمضان شریف کی دوسری بے مثلیت یہ ہے، دوسری خاص نعمت یہ ہے، دوسری اس کی خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت، روزانہ ہر افطاری کے وقت آتق اللہ من النار 60,000 محبوب کریم کی امت کے 60,000 بندوں کو اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا عطا، 60 ہر افطاری کے وقت 60,000 بندے کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور ایک موقع ہے ابھی رہتا اور وہ بڑا خاص موقع ہے، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا 29 دن ہو یا 30 دن ہو، ہر افطاری کے وقت 60,000 بندے کو دوزخ کی آگ سے آزادی کا جو ہے پروانہ ملتا ہے، اور جو رمضان کی آخری افطاری ہوتی ہے ابھی وہ آنی ہے، وہ نعمت ابھی آنی ہے، دعا کریں اس پروانے والوں میں ہمارا سب کا نام بھی شامل ہو۔ فرمایا جب رمضان کی آخری افطاری ہوتی، روزے 29 بنے یا 30 بنے، جب رمضان کی آخری افطاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا رب کی رحمت اتنی کریمانہ رنگ میں ہوتی ہے کہ جتنے پورے مہینے میں دوزخ سے آگ کی، دوزخ
کی آگ سے آزاد کیے ہوتے ہیں، رمضان کی آخری افطاری والے وقت اللہ وہ سارے اکٹھے کر کے اتنے آزاد اور کر دیا کرتا۔ وہ گھڑی ابھی آنے والی ہے، جمعۃ الوداع کا موقع ہے، درویش کے ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، ایمان کی کیفیت میں بیٹھے ہیں، دعا ہماری ہونی چاہیے کہ مالک اس آخری افطاری میں جنہیں پروانے ملے ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، اس رمضان کی آخری افطاری میں جنہیں یہ سندیں ملیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو قبلہ بات کر رہے تھے رمضان کی برکتوں کی، رمضان کی عزتوں کی، رمضان کی مہربانیوں کی، جہاں ایک طرف انعام اتنا ہے، ایک ایک گھڑی کی قیمت اتنی ہے، اتنا اس میں عزتوں اور عظمتوں کا پیغام ہے، وہاں دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں، اور وہ بڑا ضروری پہلو ہے، جو اس کی قدر کرتا ہے یہ اسے اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، اور جو اس کی بے قدری کرتا ہے دوسرا سائیڈ بھی ضرور ذہن میں رکھیں، وہ اسے ہر رحمت سے مردود بنا دیتا ہے، ہر رحمت سے مردود۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مجرم کی شریعت اسلامیہ میں اپیل ہے، کوئی بھی مجرم ہو نا اس کی اپیل ہے، قتل کی بھی اپیل ہے کہ اپیل کر سکتے ہو، لیکن گستاخ رسول کی اپیل کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ گستاخ رسول کی اپیل کیوں نہیں؟ اس کی سزائے موت ہے، اس کی اپیل کا حق ہی نہیں اسلام نے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رحمت کا مرکز ہے محمد کی ذات، جب تک رحمت کے مرکز سے تعلق ہے اپیل کا حق ہے، رحم کا حق ہے۔ اگر رحمت کے مرکز کی گستاخی کر دی پھر اپیل کا حق ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اب یاد رکھو رمضان کی قدر کے حوالے سے بھی حضور کی رحمت کی مرکزیت یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا، بلکہ حضور کی یہ قولی حدیث نہیں، تقریری حدیث نہیں، یہ فعلی حدیث ہے، عملی حدیث ہے، حضور نے کر کے دکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کر کے منبر پر چڑھے، پہلی پوڑی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پوڑی پر قدم رکھا تو حضور کی زبان اطہر سے نکلا آمین، تیسری پوڑی پر حضور نے قدم رکھا، سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ جب سرکار گفتگو کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی، بڑے ادب والے لوگ تھے، احترام والے لوگ تھے، فوراً نہیں کہتے تھے آ کی کیتے ہی ہوئے، آ کی ہویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو ادب کے اس مقام پر تھے کہ اللہ کہتا ہے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی سے لبریز کر لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے ان کے دلوں کو۔ اب توجہ فرمائیں، پوچھا گیا آقا پاک آج آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے ایک ایسا عمل فرمایا ہے جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، آج ہی کیا ہے، پہلی پوڑی پہ چڑھے آمین، دوسری پہ چڑھی آمین، تیسری پہ چڑھی آپ نے آمین فرمایا، اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حضور کی بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دیکھیں، بارگاہ رسالت کی عظمت دیکھیں، اور رمضان کی عزت و عظمت کو بھی اس حوالے سے سمجھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین ایسے نہیں کہی، میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، منبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا ہے، جبریل آیا ہوا تھا، اس نے یہاں آ کے 3 دعائیں مانگی ہیں، میں نے اس کی ہر دعا پہ آمین کہا ہے۔ جبریل آیا ہوا تھا، اس نے آ کے یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں، میں نے اس کی ہر دعا پہ آمین کہا، اس کے کہے پہ آمین کہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ رحمت کی اپیل نہیں رہے گی کیونکہ آمین محمد نے کہہ دی ہوئی ہے، اس لیے بڑا دھیان رکھنا چاہیے، بڑا خیال رکھنا چاہیے، بڑی توجہ رکھنی چاہیے۔ وہ رسول جو کہتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے، اس پر وہ آمین کہہ رہا ہے، ذرا دھیان رکھیں۔ 3 دعائیں جبریل نے کی ہیں یہاں پہ آ کے، اور میں نے ان پر آمین کہہ دیا۔ آمین کا مطلب ہے یا اللہ انجی ہوئے، یا اللہ قبول کر اس کو۔ میں پہلا سوال تو یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، جبریل کا مقام شرعی کے اعتبار سے سدرۃ المنتہا جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، بیت المعمور کا خطیب ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل سے پوچھنا تو چاہیے بھئی دعائی منگنی آئی آتے ہو جا کا ہی نہیں،
نہیں سمجھے بات آپ؟ بھئی جبریل دعا ہی مانگنی تھی تو سدرہ پہ مانگ، بیت المعمور پہ مانگ، اللہ کے عرش کے قریب ہے وہاں مانگ، یہاں آ کے کیوں مانگ رہا ہے؟ ساتوں آسمان چھوڑ کے تو فرشتوں کا سردار ہے، تو نوریوں کا سردار ہے، تیرا رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر وحی کرتا ہے اور تو لا کے پہنچاتا ہے، تیرا رابطہ، تو یہاں آ کے دعائیں کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ عرش کہاں چھوڑا، مدینے میں آ کے یہ دعائیں مانگ رہا ہے، حضور کے قدموں کے پاس آ کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اس نوریوں کے سردار نے آج کے نوریوں ناریوں سب کو یہ پیغام پہنچایا، تم سمجھو یا نہ سمجھو، جو خدا کی بارگاہ میں بے مثل قبولیت دعا کو حاصل ہوتی ہے وہ سدرہ کے درخت کے پاس نہیں، محمد کے قدموں کے پاس حاصل ہے۔ جس دعا پہ یہاں کی مہر لگ جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا نا کہ لوگوں تم سمجھتے نہیں ہو، تم سوچتے ہو عرش ادھر ہے، سدرہ ادھر ہے، آسمان ادھر ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں بھی ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جبریل آ کے کہہ کے آ رہا ہے، یہ بات سن لیں، چونکہ جمعۃ الوداع اور ہم نے بعد میں وہ 4 نفل بھی سلاسل طریقت والے پڑھنے، اس لیے وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ 3 باتیں جو اس نے کی ہیں، پہلی بات اس نے آ کے یہ کی کہ بعدا، دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے، مردود ہو گیا، دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ کون؟ وہ جس کے بوڑھے والدین زندہ تھے اور اس بدبخت نے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آئے گا۔ جدے بڑھے ماں پیو جوندے آن دے اس انہاں دی خدمت نہیں کیتی، پیڑی حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، جڑا ایڈا بدبخت ہے ماں بھی اللہ نے دیتی، پیو بھی ان دیتا ہے تے مڑ اس انہاں دی خدمت نہیں کیتی، وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، رحمت تو دور ہے۔ دوجی دعا، دوجا فکرہ جبریل دا، دور ہو گیا اللہ دی رحمت تو او جدے کول سونیاں تیرا نام لویوے تے او دا سینہ ٹھرے نا تے او منہ تو درود پڑھے نا، کہ حضور آپ کا ذکر آئے اور اس کا سینہ نہ ٹھرے اور وہ آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ وہ جو رحمت عالمین ہے وہ بھی فرما رہے ہیں آمین، ہاں جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور اس کا سینہ نہ ٹھرے اور وہ درود نہ پڑھے تو بے شک وہ رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ رحمتوں کا مرکز آمین کہہ رہا ہے، اس پر بڑا غور کرنے والا ہے۔ تیسری بات جبریل نے کہی، یا رسول اللہ برباد ہو گیا، رحمت سے دور ہو گیا وہ بندہ جس نے رمضان دیکھا، رمضان مانا ادرک رمضان، جس نے رمضان پایا، اور پانے کا مطلب یہ ہے صحت بھی ہو، تندرستی بھی ہو، عذر شرعی نہ ہو، صحت تندرستی عذر شرعی نہ ہو، جس نے رمضان پایا اور رمضان کی قدر نہ کی، حضور وہ بھی رحمت سے دور ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اس بات پر بھی آمین۔ بات اصل میں یہ کرنے کی ہے کہ بلا یہ رمضان اگر رحمتیں اتنی لٹاتا ہے تو جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ پھر رحمتوں سے دور بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ اب آخری سوال، بحث تو بڑی خوبصورت تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، آخری سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اللہ کو یہ روزے فرض کرنے کی، یہ رمضان کا مہینہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کی لوڑ آئی انہیں اتنا عرصہ بکھیاں رکھن دی؟ کی لوڑ آئی اس نو اتری دیاڑے مخلوق نو مسیتاں ال بجان دی؟ ان تے لوڑ کوئی نہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے ساری دنیا عبادت کرے، اس کے خدا ہونے میں فرق کوئی نہیں پڑتا، ساری دنیا چھوڑ جائے اس کے خدا ہونے میں فرق نہیں کرتا۔ جتنے بھی احکام ہیں نماز سے لے کے حج تک، اس میں کسی کام میں بھی اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جتنے حکم آئے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہماری تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دیکھنے میں عبادتیں ہیں، حقیقت میں جویں فوجیاں دی ٹریننگ نہیں ہوندی، وہ 6 مہینے جڑا پجاندے تے میں ایک فوجی کو پوچھا با کی تماشا سویرے آ دیو کھٹو تے شامی اسے نہیں آ دیو پرو
بس یہ برانا ہی ہوندہ ہے کھٹاندے کیوں ہو تے کھٹانا ہی ہوندہ ہے تے براندے کیوں ہو. اس کا نہ کوئی کھٹانے نال مطلب ہے نہ کوئی برنے نال مطلب ہے. اصل مقصد ہے کہ انہاں دے ذہن وچ ایک گل پیدا ہو جائے کہ جو کمانڈر نے کہنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. وہ چاہیے نہیں سوچنا بکھڑیاں فائدہ ہے یا بھریاں فائدہ ہے. ہر عبادت میں اصل مقصد ہوتا ہے, پیغام ہوتا ہے, اور وہ پیغام اگر نہیں سمجھا تو سمجھ تو نے عبادت کا مقصد حاصل نہیں کیا. جس طرح قرآن میں فویل للمصلین, ان نمازیاں دی تباہی ہے. نمازیاں تے تباہی کیوں ہے؟ نمازیاں دی تباہی تے نہیں ہونی چاہیے نا, بے نمازیاں دی تباہی ہونی چاہیے. اللہ دا نمازیاں دی تباہی ہے کیوں؟ الذین هم من صلاتهم ساہون, کہ نماز جڑا سبق پڑھاؤن آئی انہاں سبق بھول چھڑیا ہویا. نماز دا سبق ہونا بھول چھڑیا. نماز دا سبق کی آئی؟ نماز دا سبق اپنی آپ نو مٹانا, مین مٹانا, اکڑ نو مٹانا. تے جو اکڑ سگوی لئی پھرنا ہے تے دا مطلب ہے نماز پڑھی ہے نماز دا سبق بھول گئے ہیں. نماز جو کچھ دسن آئی وہ بھول گئے ہیں. انجی 30 دیہڑے روزے رکھے نہیں, رمضان کردہ رہے ہیں تے رمضان دے سبق نو یاد رکھے. سمجھ لے جمیں اس نمازی واسطے تباہی ہے جڑا نماز دا سبق بھول گیا, انجی اس روزے دار واسطے تباہی ہے جڑا روزے تے رمضان دا سبق بھول گیا. تشریح جان دا وقت نہیں. 5 وڈے سبق نو رمضان اور روزے دے انہاں چو پہلا سبق ہی اگر میں سمجھا گیا تو میں سمجھ سا میں ایک نواں جہا راہ جناب دی خدمت پیش کر چھڑیا جڑا بڑا ضروری راہ ہے. پہلا سبق رمضان تے روزے دا. 30 دیہڑے بھوکیاں رکھیاں خدا وڈا کو نہیں ہو جاندا. ساڈے روزے رکھیاں دی عبادت عبودیت وچ کوئی فرق نہیں پوندا, او دی مالکی وچ کوئی فرق نہیں پوندا. 30 دیہڑے روزے رکھا کے سبق کی دینا چاہندا ہے؟ سبق مالک دینا چاہندا ہے, تربیت فرمانا چاہندا ہے کہ اے انسان اللہ دی ہر نعمت دی قدر کیتی کر. پہلا سبق رمضان دا, پہلا سبق روزے دا ہے کہ اللہ دی ہر نعمت دی قدر کیتی کر. جو دیاں نعمتاں دی 30 روزیاں تو پیچھے بھی قدری کردا پیا ہے تے انہاں دے احساس نہیں پیا کردا. دا مطلب رمضان دے کوڑوں لگ گیا. رمضان جو کچھ دین آئے ہو تو وہ لیا او دے کوڑوں کوئی نہیں, تو وہ شے او دے کوڑوں حاصل کیتی کوئی نہیں. لنگر وڈیندا رہیا تو انجے ہی بیٹھا رہیا, کوڑوں لنگر گاں لگ گیا ہے. پہلا سبق رمضان دا کی ہے اللہ دی ہر نعمت دی قدر کرو. اللہ دی ہر نعمت دی تے آؤ قرآن تے حدیث تو پوچھنے اب قدر کیویں کری دی ہے, کسے دی بھی نعمت دی قدر کیویں کری دی ہے. تے پہلا اصول کسے بھی نعمت دی قدر کرنے دا اے کہ اس نعمت دا شکریہ ادا کیتا. نعمت دی قدر کی ہے کہ اس نعمت دا شکریہ ادا کیتا کرو, او دیتے شکر کیتا کرو. روزیاں وچ رمضان وچ روٹی بند, پانی تہاڈا دیہڑی بند, اے پابندیاں لا کے اللہ پہ دسدا ہے جنہاں تو انجے معمولی نعمت سمجھنا یا ٹکر نو اے پانی نو اے بھی میریاں نعمتاں تے تینے اٹکل سکھائی ہے. شامی تین صحیح ہوندا نہیں, با پانی نالوں وڈی ہون کئی شے نہیں, ٹکرے نالوں وڈی ہونا کوئی شے نہیں. یہ سبق 30 دیہڑے تین پڑھایا ہے کہ جلا نہ بنیا کر. اللہ دی ہر نعمت بڑی ضروری ہے تے بڑی لازمی ہے. تو اپنی زندگی رب دیاں نعمتاں دی بے قدری کرنے چ نہیں گزارنی, رب دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے سے. یہ رمضان دا سبق ہے تیرے واسطے. ہاتھاں لو ویکھے تے ہاتھاں تے اللہ دا شکر ادا کر, اکھیں ویکھے تے اکھی تے اللہ دا شکر ادا کر, کان ویکھے تے کناں تے اللہ دا شکر ادا کر. ساڈی حالت اے وے ایک جاڑے ٹکر چنگا نہ لبے تے زیان نے بھوکے مار گئے ہاں, کرونا کھا گیا ہے, فلانی شے کھا گئی ہے. او بے شکرا اللہ پسند نہیں. اللہ فرماندا ہے میں شکر کرنے والے پسند نہیں. ان الانسان لربہ لکنود, یہ جذبہ پسند نہیں. شاکرن والا جذبہ رب نو پسند ہے. 4 دیہڑے بھوک کھائی تے حال کرن لگ پے, یہ پتہ نو کہ اس رب تین اکھی جڑی کیڑی نعمت عطا فرمائی, ہتھاں جڑی کیڑی نعمت عطا فرمائی. پیدل ٹر لینا جنہاں کول نہیں لتاں انہاں کولوں پوچھ. تین میرا یہ روڑا پے گیا با مزدوری نہیں پئی لبدی تے فلانا کام نہیں پیا لبدا تے آئے کرونا تے کھائے کرونا. جلا نہ بن, اللہ دی ہر نعمت دا
شکر ادا کر. اے رمضان دے 3 روزے تین سبق پڑھان واسطے آئے کمڑیا. ایک اد نعمت کوئی کھچکی تے گابر ننگیا کر, دوجیاں نعمتاں لو ویکھ کے نعمت دا شکریہ ادا کیتا کر, اپنے مالک دیاں دیناں نو ہمیشہ سلام پیش کیتا. دوجا وڈا سبق, میں 5 سبق نہیں پورے کر سکدا چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا. دوجا وڈا سبق وہی ہے جڑا بڑا خاص سبق ہے. وہ سبق ہے کہ سجنا دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. بھوک چنگی شے کوئی نہیں, دکھ ہی ہے. ترے چنگی شے کوئی نہیں, دکھ ہی ہے. پر بھوک جلدا ہے, ترے جلدا ہے. کیوں؟ اللہ تین سبق پڑھا رہا ہے بھئی کل بھی جتھے میرا آکھا آ جاوے اوتھے باویں دکھ آوی, باویں بھوک آوی, باویں تس آوی, تیرا میرا رشتہ پیار والا ہونا چاہیے. تو وہ بھوک تس جل کے اے نہ سمجھے با میں بڑا دین کیتا ہے, بلکہ آکھیں دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. او دکھ جل کے خوشی محسوس کریں کہ میں یار پیچھے جلیے. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اس ستم دا سواد لے, اس دکھ دی تکلیف لے. او 72 کو آ کے جڑا سجدے چ پیا نا, اس ایو سبق دیتا و یار دے راہ تے دکھ آوے تے ہائے کر کے گابری دا نہیں, اللہ اکبر کہہ کے سر تھلے کر کے اے آکھی دا ہجر اچھا ہے میری جان نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اے رمضان دا دوجا سبق ہے, حال اپنی مرضی دے مطابق نہیں, حال اپنے مالک دی مرضی دے مطابق بنا کے جس ویلے تو خوش ہونا سکھ لیا, سمجھ لے تین رمضان دا لنگر نصیب ہو گیا, رمضان دا سبق نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سانے باقی گھڑیاں دی بھی قدر کرن دی توفیق دے وے تے اے جڑے سبق نو رمضان شریف دے اے سارا سال کی ساری زندگی انہاں سبقاں یاد رکھن دی توفیق دے وے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہ بیلیاں سنتا نہیں پڑھیاں سنتا پڑھ لو. پھر جی میں اگے اعلان کیتا ہے نماز